نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس مسئلے پر میں نے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، یہ مسئلہ دین اسلام کے اندر ایک مسلمہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ شکوک و شبہات ڈالے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً ہر بندہ پریشان ہے کہ یار یہ جو باتیں کی جاتی ہیں واقعتاً یہ کیسے ہو سکتی ہیں۔ تو میں کافی عرصے سے اس بارے میں سوچ رہا تھا اور ساتھیوں کا اصرار بھی بہت زیادہ تھا کہ اس پر آپ ایک مفصل گفتگو ریکارڈ کروا دیں تاکہ اس میں جتنے شکوک و شبہات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اور بہت سارے ساتھیوں کا بیرون ملک سے فون بھی آیا، میسیج بھی آیا واٹس ایپ پہ، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جس انداز سے بات کو سمجھاتے ہیں وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں تک اتر جاتی ہے، لہٰذا آپ اس مسئلے میں ضرور کلام کریں اور ضرور اس مسئلے کے سارے پہلو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے اجاگر کریں تاکہ عوام الناس تک، جو لوگ ہیں، ان تک صحیح بات پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری یہ گفتگو آپ اول تا آخر اس میں جتنے بھی کلپ ہوں جب آپ اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی جتنے شکوک و شبہات آپ کے دل میں پیدا ہو رہے ہیں یا آپ کے دل میں پیدا کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فتنہ قرآن و حدیث کا نام لے کر ان شکوک و شبہات کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی میری یہ گفتگو آپ اول تا آخر سنیں گے تو بہت سارے شکوک و شبہات انشاءاللہ تعالی خود بخود آپ کے ذہن سے ختم ہو جائیں گے۔ صرف ختم ہی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گے۔ اور تحدیث بن نعمت کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی میری یہ بات جو ہے یہ عوام الناس ان کے لیے بھی مفید ہوگی اور جو خواص ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی مفید ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ میری بات کو آپ نے اول تا آخر جب تک مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ اس کو نہ چھوڑیں، مکمل سنیں۔ ہاں، آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے کوئی بھی اشکال آتا ہے آپ کمنٹس کے اندر کریں، مجھے میسج کریں، انشاءاللہ تعالی ان اعتراضات کے جوابات بھی تسلی بخش قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس جو ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں دیا جائے گا۔ اب سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، قرآن کریم کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ اے ایمان والو تم سچی بات کہو، اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تمہارے اعمال کو وہ سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر کے نکالا ہے تو اس وقت سے لے کر آج تک نہیں بلکہ قیامت تک انسان کی اور شیطان کی یہ دشمنی چلتی رہے گی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا غصہ اللہ پر تو نہیں نکال سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ
پارہ نمبر 14 سورہ حجر رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 39، اس کو اٹھا کر دیکھیں۔ اس میں شیطان نے کیا کہا ہے کہ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے میرے رب کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض، جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں اس کے لیے زمین کو سجا سنوار دوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اور میں اس کو ضرور بضرور گمراہ کروں گا، اس کو نہیں اجمعین سب کو گمراہ کروں گا۔ یہ اس نے اعلان کیا تھا قرآن کریم میں، پارہ نمبر 12 ہے، سورہ حجر ہے، اور رکوع نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 39 ہے۔ تخلیق آدم سے لے کر اب تک، بلکہ اب سے لے کر قیامت تک شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو انسانوں کا وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے اور اپنے طور پر جو شیطانی اعمال ہیں ان کو اچھا سمجھتا ہے، تو وہ شیطان کے چنگل میں ایسا پھنس گیا کہ جانے یا انجانے میں، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، وہ شیطان کا حمایتی بن گیا۔ اور ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہ دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے، لیکن بظاہر وہ شیطان کا مددگار اور شیطان کا حمایتی ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، جیسے آتا ہے قرآن کریم میں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسان کے سینوں میں وسوسے پیدا کرنے والے انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، تو وہ انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اصل میں نام اس کو تحقیق کا دیتا ہے، لیکن تحقیق کے نام پر لوگوں کے دلوں میں وساوس کو پیدا کر کے وہ لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 10 سورہ انفال، اور سورت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چھٹا رکوع ہے، اور پارے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دوسرا رکوع ہے، اور آیت نمبر 8 ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، اور وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، فرمایا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں، مددگار ہوں، پڑوسی ہوں، کوئی بھی نام دے دے۔ یہ اس نے سورہ انفال میں آیت نمبر 48 میں اعلان ہو گیا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھیں کہ انسان کی اور شیطان کی دشمنی وہ چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے اور قیامت تک رہے گی۔ تو اس نے ظاہر بات صراط مستقیم سے انسانوں کو گمراہ بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو سورہ فاتحہ کے اندر جو دعا سکھلائی ہے وہ یہ سکھلائی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب یہ دونوں دشمنیاں بھی چل رہی ہیں انسان اور شیطان کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت حق پر رہے گی۔ تو اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو شیطان کے حمایتی تھے، انہوں نے دین کے مسلمہ مسائل تھے ان کا انکار کر دیا، جسے الحاد کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شیطان کے بہکاوے کے اندر آ کر دین اسلام میں وہ اضافہ کر دیا، جسے بدعات کہتے ہیں۔ اب دین کے مسلمہ مسائل کا اگر کوئی انکار کرے تو اسے الحاد کہا جائے گا، اور دین کے اندر اگر کسی کام کا وہ اضافہ کرے اور اسے دین سمجھے تو اسے بدعات کہا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ وہ شخص جس نے ہمارے اس دین کے اندر کسی چیز کو پیدا کیا کہ وہ دین میں سے نہیں تھی، فرمایا فہو رد، پس وہ مردود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے اندر اگر کوئی اضافہ کیا جائے گا تو تب بھی غلط ہے، اور دین کے ثابت شدہ مسائل کا اگر کوئی انکار کرے گا تو تب بھی کیا ہے، غلط ہے۔ جو ان دونوں کے درمیان میں رہے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا۔ اب دین اسلام کا ایک مسلمہ مسئلہ یہ تھا کشف، کرامات، جن کا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ہے۔ اب اس کا ثبوت باقاعدہ قرآن و حدیث میں ہے۔
اب لوگوں نے اس مسلمہ مسئلے کے اندر وہ رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، وساوس پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے لوگ اولیاء اللہ سے اور اس مسئلے سے ہی بدظن ہو گئے۔ حالانکہ یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کشف اور کرامات کا۔ تو جب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس مسئلے کو کھولوں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیں جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے نقل کیا، جو اس معاملے کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ترمذی کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 3127، اور طبرانی میں اس نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، لیکن طبرانی نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا، اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ تعالی، تم مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ حدیث بنیادی حدیث ہے اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس حدیث کی سندی حیثیت دیکھیں کہ اس کی سندی حیثیت کیا ہے، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے؟ تو محدثین نے اس حدیث کے بارے میں یہ فرمایا، علامہ حیثمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجموع الزوائد کے اندر کہ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حسن صحیح، حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ وہ کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب اس حدیث کے اندر ایک لفظ ہے کہ اتقوا فراست المؤمن، یہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ یہ فراست کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر اس کو نیٹ پر بھی ریسرچ کریں نا تو اس کے اندر بھی یہ حدیث آ جائے گی، وہاں آپ دیکھ لیں۔ تو فراست کا کیا معنی ہے؟ تو فراست کے 3 معنی بیان کیے گئے۔ اب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ فراست کیا چیز ہے؟ فرمایا الفراست الایمانیہ، یہ فراست ایمانیہ، فرمایا کہ سببها نور، اس کا سبب ایک نور ہوتا ہے، یقذفہ اللہ فی قلب عبدہ، جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، جب وہ دل کے اندر آتا ہے تو بندہ کرتا کیا ہے؟ تو آگے لکھتے ہیں یفرق بہ بین الحق والباطل والصادق والکاذب، اس فراست ایمانیہ کی وجہ سے وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے معنی بیان کیا۔ اچھا، تھوڑا آگے چلیں، ایک اور معنی بھی ہے کہ الاول، پہلا معنی ما دل ظاہر هذا الحدیث علیہ کہ اتقوا فراست المؤمن، یہ اتقوا فراست المؤمن والی جو ہے یہ حدیث ہے، اس حدیث کا ظاہر جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ ہے کہ ما یوقعہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ وہ چیز جو فی قلوب اولیائہ، اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، اولیاء کے دلوں میں ڈالنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَيَعْلَمُونَ أَحْوَالَ بَعْضِ النَّاسِ، وہ جان لیتے ہیں بعض لوگوں کے حالات، بِنَوْعٍ مِّنَ الْكَرَامَاتِ، وہ کرامات کی قبیل سے، یعنی بعض لوگوں کے حوال ان کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیسے معلوم ہو جاتے ہیں؟ فرمایا یہ کرامات کی قبیل سے ہے، اسے فراست کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب 3 باتیں اور سمجھتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، اور استدراج کسے کہتے ہیں۔